صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، وغیرہ وغیرہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا. شرک فی العلم. دوسرا کیا ہے بھائی؟ شرک فی تصرف. کل آپ سمجھ چکے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ امور تکوینیہ ہوں یا امور تشریعیہ ہوں، ان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے اختیارات میں کسی ہستی کو شریک سمجھنا، اس کو کہتے ہیں شرک فی تصرف. اللہ کے اختیارات میں، تصرف ذرا بھاری لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، کاموں میں کسی کو کیا سمجھنا؟ شریک سمجھنا. کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو شریک سمجھنا، یہ ہے شرک فی تصرف. تیسرے نمبر پر کون سا ہے بھائی؟ شرک فی دعا. شرک فی دعا. شرک فی دعا. یہ لکھا ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے شادی کرنی ہے؟ بھائی اللہ جانتا ہے ان کے کوئی نیک صالحہ خاتون ہوں گی جس سے وہ شادی کریں گے. وہ خاتون بھی ابھی آئیں گی دنیا میں، اس زمانے میں آئیں گی، تو شادی بہرحال وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دیں گے. سمجھ آئی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں حدیث سے اتنا ہی معلوم ہے، اس سے آگے معلوم نہیں ہے. اچھا، لا علم لنا، بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اور جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے، پتہ ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نکاح فرمائیں گے، جہاد بھی کریں گے، دجال کو قتل بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا، سارے دجالیوں کو ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اچھا بھائی، تیسرے نمبر پر کیا ہے بھائی؟ شرک فی دعا، کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. اللہ، اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پکار کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. قرآن مجید کی اتنی آیات مبارکہ اس پر ہیں نا کہ نکال کے آپ تھک جائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پکار عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پکار عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار صرف کون ہے بھائی؟ لہو دعوت الحق. پکار کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے لا یستجیبون، وہ جواب نہیں دے سکتے وغیرہ. تو مسئلہ پکار کے متعلق جتنی بھی آیات مبارکہ آئیں گی تو وہاں پہ ہم عنوان کیا دیکھیں گے؟ نفی شرک فی الدعا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرک فی دعا کی کیا کی ہے؟ نفی کی ہے. شرک فی دعا سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ، آسان زبان میں سمجھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارتا ہے، عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ لفظ قرآن مجید میں من دون اللہ لے کے آتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ ومن یدعو مع اللہ. عام طور پر تو من دون اللہ آتا ہے، عام طور پر تو کیا آتا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. کسی جگہ اللہ رب العزت مع اللہ لے کے آتے ہیں. کیا لے کے آتے ہیں؟ ومن یدعو مع اللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، یعنی یا اللہ مدد کے علاوہ کسی مرحوم اور غائب ہستی کو پکارے گا، کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی نبی ولی کو، کسی کو بھی پکارے گا، یا اللہ مدد کے علاوہ وہ یا رسول اللہ مدد کہے گا. کیا کہے گا جی؟ قرآن کھلا ہے، کوئی مذاق نہیں ہو رہا. یہ یا رسول اللہ مدد کہے گا، یا علی مدد کہے گا، یا غوث مدد کہے گا، یا پیر مدد کہے گا، یا جبرائیل مدد کہے گا. ٹھیک ہے، یا کوئی اور کسی ہستی کے ساتھ وہ یا لگا کے پکارے گا، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ. ٹھیک ہے، یا پنجتن پاک، یا کسی اور کے نام کے ساتھ بھی یا لگا کے کسی غائب کو پکارے گا، تو وہ اللہ کی صفت میں کیا کر رہا ہے؟ شریک کر رہا ہے اس ہستی کو. حالانکہ وہ ہستی خود ساری زندگی کس کو پکارتی رہی ہے؟ وہ اللہ کو پکارتے رہے. ان کی زبان پہ یہ رہا ہے ایاک نستعین، اللہم ربنا، اللہم ربنا. اور یہ بھولا ہوا شخص
جو قرآن سے ناواقف ہے یہ کس کو پکار رہا ہے؟ یہ ان کو پکار رہا ہے جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتے، پورا نہیں کر سکتے، جو خود اللہ کے دربار میں فقیر ہیں، ٹھیک ہے، اور خود انہوں نے کہا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دربار میں فقیر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے ساری دنیا کے انسانوں تم فقیر ہو۔ تم کون ہو؟ میرے دربار میں تم فقیر ہو، سوالی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، خدا کی قسم یہ قرآن ہے 20واں پارہ ہے، ربی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیری خیر کا محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری فرما۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، کسی اور ہستی کی پکار کرنا، غائبانہ صدا لگانا، ایک ہے سامنے کسی سے مدد مانگنا، یہ پانی پلاؤ مجھے، یہ پانی مجھے پلا دینا، یہ مجھے یہ چیز پکڑا دینا، یہ نہیں ہے پکار، یہ تو تعاون ہے، یہ تو انبیاء نے بھی ایک دوسرے سے یہ کام، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ شرک وہ ہے کہ غائبانہ پکار کرنا، جہاں اسباب نہ ہو وہاں پکارنا، ٹھیک ہے، اپنے سے دور ہستیوں کو پکارنا، مرحومین کو پکارنا، اس نظریے سے کہ انہیں ہماری پکار کا کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا اور وہ ہماری پکار کو پورا کر دیں گے۔ یہ ایسی پکار اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک کی چوتھی قسم ہے شرک فی دعا، شرک فی دعا تیسری قسم ہے۔ آگے چوتھی قسم کون سی ہے بھائی؟ شرک فی العبادت۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، عبادت کی 3 بڑی اقسام ہیں بھائی، کتنی؟ 3 بڑی اقسام عبادت کی۔ زبان کی عبادت، بدن کی عبادت، مال کی عبادت۔ کس کی عبادت؟ زبان کی، بدن کی اور مال کی۔ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں لسانی، بدنی، مالی۔ کبھی کبھی کہتے ہیں قولی، قول۔ اب یہ عوام کو کیا سمجھاؤں؟ قولی وہ دوجی قولی سمجھ لیں گے، سالن والی۔ مسئلہ بڑا ہے، گیپ آ گیا ہے، مطلب کہ نا کافی زیادہ عوام میں اور مدرسے میں گیپ آ گیا بہت زیادہ، یہ ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال چلو اللہ کرے یہ فاصلے ختم ہوں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ دین ہمارا ہے، یہ کتاب ہماری ہے، یہ قرآن۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ کون سی؟ بدنی، سب سے پہلے زبان کی عبادت، پکار والی عبادت جو ہوتی ہے، پھر بدن کی عبادت، رکوع، سجدہ، قیام، ٹھیک ہے، تحیات، طواف، اعتکاف وغیرہ، مجاور بننا کسی جگہ پہ، یہ ساری عبادت کی یہ بدنی عبادت ہے۔ اور تیسری کون سی ہے بھائی؟ مالی عبادت، نظر نیاز کی شکل میں جو ہوتی ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں عبادتیں اس کا حقدار کون ہے؟ یہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی، اور یہ ہم ساری زندگی ہو گئی ہے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے، کوئی 70-80 سال سے، ہم ہر نماز میں یہ تینوں مینشن کر کے الگ الگ اللہ کو کہتے ہیں، یا اللہ میری زبان کی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میرے بدن کی عبادت بھی تیرے لیے ہے، اور میرے مال کی عبادت بھی تیرے لیے ہے۔ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں۔ کس جگہ کہتے ہیں؟ بٹ صاحب آپ بتا دیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، منیب آپ کو پتہ ہے؟ اچھا سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ بھائی، اچھی بات۔ التحیات للہ، یا اللہ میری زبان کی عبادت تیرے لیے۔ پہلی عبادت جو ہے التحیات، جو خاص عبادت ہے زبان کی، یا اللہ وہ تیرے لیے ہے۔ والصلوات، اور بدن کی عبادت، کس کی عبادت بھائی؟ بدن کی عبادت، رکوع، سجدہ، قیام، التحیات، اسی طریقے سے اعتکاف، اسی طریقے سے طواف، کیا بھائی؟ طواف، پھیرے لگانا، اور اعتکاف، مجاور بننا، یہ ساری عبادتیں، بدنی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ والصلوات، اور تیسری عبادت کیا ہے بھائی؟ والطیبات، والطیبات، مال کی عبادت، نظر نیاز، یہ نظر نیاز یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نظر تو اللہ کے لیے ہوگی، نیاز حضرت حسین کے لیے ہوگی،
نظر اللہ نیاز حسین، نہیں، نظر اللہ نیاز اللہ، اللہ کے نام کی نظر ہوگی۔ قرآن مجید میں تفصیل بہرحال آئے گی۔ تو یہ تینوں قسم کی عبادت خالص کس کے لیے ہوگی بھائی؟ اللہ کے۔ ان تینوں قسم کی عبادت میں، اب سنیں، ان تینوں قسموں کی عبادت میں اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کے لیے شامل کرتا ہے، کسی ہستی کو بھی ان تینوں قسموں میں، تو وہ بندہ چوتھی قسم میں شرک کا کیا ہو رہا ہے؟ مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ شرک فی العبادت کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر کسی نے یا اللہ کے بجائے، یا اللہ مدد کی بجائے یا علی مدد کہہ دیا ہے، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا ہے، یا فلاں مدد کہہ دیا ہے، اس نے شرک، کون سا شرک کیا ہے؟ پہلا، چل اس نے شرک فی الدعا کیا ہے، اس نے شرک فی العبادت کیا ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری قسمیں آپ سمجھیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ قرآن مجید ان چاروں قسموں کا بڑا رد کرے گا۔ یہ شرک اعتقادی ہے۔ کیا ہے؟ شرک اعتقادی۔ اور یہ جو التحیات للہ والصلوات، یہ شرک اعتقادی کا رد ہے۔ اور والطیبات، شرک کی دوسری قسم بڑی کیا تھی؟ شرک فعلی۔ میں نے اوپر دو لکھوائی ہیں نا، شرک اعتقادی اور شرک فعلی، یعنی جو عمل سے شرک کیا جاتا ہے اور وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہوتا ہے، شرک فعلی سمجھیں بھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کیا دینا؟ نظر و نیاز دینا، یہ شرک فعلی ہے۔ اسی طرح اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو کیا کرنا؟ حرام کرنا، یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو کیا کرنا؟ حلال کرنا، اسے لیگل کرنا، قانونی کرنا، یہ شرک فعلی ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حلال کو حرام کرنا، یعنی ایک اور انداز میں سمجھے، شرک اعتقادی اندر کا شرک ہوتا ہے۔ شرک اعتقادی کس کا شرک ہوتا ہے؟ اندر کا، باطن کا، باطن کا شرک ہے، ٹھیک ہے، اندر عقیدے کے اندر وہ پایا جاتا ہے۔ اور شرک فعلی وہ ہوتا ہے کہ جو عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جس کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں نا، رکوع اللہ کے لیے ہے، رکوع کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر بندہ اپنے والد کو جوتا پہنانے لگا ہے، رکوع تو اس کا ہو گیا نا، تو آپ نے اس پہ فتویٰ نہیں لگا دینا کہ شرک کر دیا، اللہ کے علاوہ اور کسی کو رکوع کر دیا، نہیں، بلکہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رکوع اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ اپنے جوتے کا تسمہ بند کرنے کے لیے رکوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جھک جاتا ہے نا بندہ جوتے کا تسمہ بند کرنے کے لیے، تو کیا جوتے کا رکوع ہو گیا؟ نہیں۔ شرک اعتقادی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی، دل اندر کے ساتھ۔ اور شرک فعلی وہ ہوتا ہے کہ جو عمل میں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے حلال کو حرام کرنا، یا اللہ کے کسی حرام کو کیا کرنا؟ حلال کرنا، یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، یہ اس کو شرک فعلی کہتے ہیں۔ بھائی پوری صورتیں اس کے رد میں آئیں گی۔ سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، اور انشاءاللہ جب آئیں گی تو پھر آپ ان کے دیکھیں گے بڑے بڑے حصے، تفصیل اپنی جگہ پہ آئے گی۔ بھائی یہاں پہ صرف تعارف ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ مشرکین کی اقسام۔ قرآن مجید نے 4 قسم کے مشرکین کا رد کیا ہے۔ کتنی قسم کے مشرکین کا؟ 4 قسم کے مشرکین کا قرآن مجید میں بڑا رد ہے، باقاعدہ آیات ہیں۔ مشرکین بالکواکب، پہلی قسم کیا ہے؟ مشرکین بالکواکب، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کواکب کو، کواکب جانتے ہیں، سورج چاند ستارے، ان کو کواکب کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کواکب کو شریک کیا۔ کوکب ستارے کو کہتے ہیں، قرآن کا لفظ ہے کوکب، رآ کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا جہاں پہ، کہ ان کی قوم میں یہ شرک تھا، شرک بالکواکب، شرک بالکواکب، ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، چاند سورج ستاروں میں قسمت اور خیر اور شر ماننا، ستارے کا اثر ماننا۔ کیا ماننا؟ کہ ستارے کا اثر ہوتا ہے، ستارہ گردش میں ہے، ستارہ یہ ہو گیا ہے، ستارہ وہ ہو گیا ہے، ستاروں کی تاثیرات
کے جو لوگ قائل تھے قرآن نے ان کا ٹھیک ٹھاک کیا کیا ہے؟ رد کیا. مشرکین بالکواکب. نمبر 2 مشرکین بالجن. مشرکین بالجن، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنات کو کیا کیا ہے؟ شریک کیا ہے. بڑی دنیا ہے، آج بھی بڑی دنیا ہے، جو ستارہ پرست بھی بہت زیادہ ہیں آج کے دور میں بھی. سمجھ آ رہے ہیں؟ ستارہ پرست بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ہیں، اور مشرکین بالجن بھی بہت زیادہ ہیں. اچھے خاصے نیک صوفی حکیم، سمجھ آ گئی کہ نہیں، بزرگوں کی شکل میں، لیکن لوگوں کا ایمان انہوں نے جنوں پہ بنایا ہوا ہے کہ جنات کو بڑا غیب حاصل ہوتا ہے، ہمارے پاس جنات ہیں، ہم آپ کا کام کروا دیں گے، چھپی چیز آپ کو اس کا پتہ بتلا دیں گے، ہمارے پاس جنات ہیں. جنوں کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے. انا للہ. آپ 7واں پارہ دیکھیں. ویسے تو مجھے چاہیے کہ ہر بات پر آپ کو آیت نکلواؤں، لیکن وقت کم ہے. انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے تو ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ ہے 7واں پارہ ہے بھائی، اس کے آخری سے پچھلا صفحہ ہے. آیت نمبر ہے 100، سورۃ الانعام آیت نمبر 100. جی یہی ہے، ہاں یہ صفحہ ہے، آیت نمبر 100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، صفحہ نمبر 127. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور بنا لیا لوگوں نے اللہ کی خاطر شرکاء، شریک بنا دیے، اللہ کے لیے شریک بنا دیے ہیں. کون؟ الجن. الجن، جنوں کو شریک بنا دیا اللہ کا. حالانکہ وہ تو بت پوجتے تھے. کیا پوجتے تھے؟ بتوں میں بھی تو جن ہی آ کے کاروائی کرتے تھے. بتوں میں سے آواز نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے؟ آواز نکالتے تھے. یہ عزا جو مشہور ایک بت ہے مشرکین کا، عزا پیرنی، مشہور ایک بت تھا ان کا مشرکین مکہ کا. یہ ایک جھاڑی تھی. کیا تھی؟ جھاڑی یا کیکر نما ایک جھاڑی تھی، کیکر کی. بس یہی بت تھا. وہ درخت کی پوجا ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس جگہ پر ان کا خیال تھا کہ یہاں پر وہ جب کوئی لوگ اپنی نظر نیاز لے جاتے تھے اور وہ وہاں پہ رکھتے تھے اس درخت کے سامنے، تو درخت میں سے آواز آتی تھی قبول. کیا آواز آتی تھی؟ کہ تمہاری یہ نظر نیاز کیا ہو گئی ہے؟ قبول. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر اس کو اکھاڑ دیا تھا. اپنے ساتھ مجاہدین لے کر گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کام کن کے ہیں؟ جنات کے. اور یہ لوگ نے، ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا کیا بنایا ہوا ہے؟ شریک. آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں نقش بندی صاحب ہیں، فلاں پتہ نہیں کون سے بندی صاحب ہیں، ان کے پاس جنات ہیں، اور وہ جناب جو ہے نا جی ہر مشکل کے لیے وہ مدد کرتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے شریک. کن کو؟ جنوں کو. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے جنوں کو کیا کیا ہے؟ جن تو اللہ کی مخلوق ہے. اچھا، یہ دوسری قسم ہو گئی. ابھی یہی صفحہ کھلا رہنے دیں. دوسری قسم ہو گئی ہے کون سی؟ مشرکین بالجن. قرآن مجید ان پہ ٹھیک ٹھاک رد کرتا ہے. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، یہ ایک مثال کے طور پہ آپ نے دیکھی ہے. تیسرے نمبر پر کون سے مشرکین کا قرآن رد کرتا ہے جی؟ مشرکین بالملائکہ. مشرکین بالملائکہ. قرآن مجید ان کا رد کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک رد کرتا ہے. مشرکین کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. معاذ اللہ، فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ اگلے جملے میں ان کا ذکر ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور گھڑ لیے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں. بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک اللہ تعالیٰ اور بلند و بالا ہے ان سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یصفون، بیان کرتے ہیں. توجہ ہے بھائی؟ کتنی قسم کے مشرکین کا رد ہو گیا؟
3 قسم کے مشرکین کا، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائکہ، اور چوتھے نمبر پر ہیں مشرکین بالعباد اللہ الصالحین، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کے بندوں کو، نیک ہستیوں کو، اولیاء کرام کو، بزرگوں کو، اصحاب کہف کو، ذوالقرنین کو، حضرت خضر علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان کا رد کیا ہے، سورہ کہف آخری رکوع، بالعباد الصالحین۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ مشرکین بال، سورۃ الکہف 16ویں میں آ جائیں گے، آخری رکوع 16ویں میں۔ خوش نصیب ہو بھائی رمضان کے علاوہ بھی قرآن کھولا ہوا ہے، ورنہ کہیں چند لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں نا تو اوپر سے جا کر کوئی آئے نا، بندہ پوچھے خیر ہے وے کون فوت ہویا ہے؟ کہ تیرا ابا فوت ہویا ہے۔ اچھا بھائی آیت نمبر 102، تو قرآن نو فوتگی والی کتاب سمجھے؟ خدا دے بندے، یہ زندیاں واسطے ہے، زندیاں واسطے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، آیت نمبر 102 بھائی، یہ رد کن کا ہو رہا ہے بھائی؟ مشرکین بالعباد الصالحین، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو شریک بنائے۔ اور یہ جو ہم ابھی عبادی کا لفظ آنے لگا ہے نا، تو یہ سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے نا، تو پوری سورۃ الکہف میں کون سے نیک بندوں کا ذکر ہوا ہے؟ اصحاب کہف، اولیاء تھے، وقت کے اولیاء تھے۔ اللہ نے ان کی ولایت کی کیا دی ہے؟ گواہی دی ہے۔ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، کسی نبی کے صحابی نہیں تھے، عام نیک لوگ تھے ماشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر اپنی محبت کی گرہ لگائی تھی، اور ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں وہ پہنچ گئے تھے۔ وہ صالح نوجوان، 7 نوجوان اصحاب کہف، پھر حضرت ذوالقرنین، وہ بھی نبی نہیں تھے، حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ بھی بالکل نبی نہیں تھے، نیک آدمی تھے، بادشاہ تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اس صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، تو یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے نا۔ ان کو لوگوں نے اللہ کا کیا بنایا؟ شریک بنایا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے لگے، اصحاب کہف کے ناموں میں خیر و برکت سمجھنے لگے، ان کے ناموں کی 7 روٹیاں دریاؤں میں پھینکنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام کے نام کی نظر و نیاز اور ختم خضر اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے لگے، دریاؤں میں ان کے نام کی چیزیں پھینکنے لگے۔ حضرت خواج خضر، خواج پتہ نہیں انہوں نے کیوں بنا دیا، خضر خواج کہتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، ذوالقرنین کو بنایا۔ تو جواب سنو، افحسب الذین کفروا، فتویٰ پہلے، کیا گمان ہے ان لوگوں کا؟ کفروا، جو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا عبادی، کہ بنا لیں گے وہ عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء کارساز۔ کیا پہلے کفروا تو پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بندوں کو میرے سوا کیا بنایا ہے؟ کارساز بنایا ہے، میرے بندوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہے میرے سوا۔ ایسے کافروں کا کیا گمان ہے کہ وہ بچ جائیں گے اور یہ ان کو نفع دے گی؟ میرے بندوں کو میرا شریک بنانا یہ ان کو نفع دے گا؟ نہیں، ہرگز نفع نہیں دے گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے جہنم کافروں کے لیے مہمان خانہ بنائی۔ بہرحال بھائی، مشرکین کی کتنی اقسام ذکر ہو گئیں؟ مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالعباد اللہ الصالحین، ہو گیا جی۔ اب آ جائیں تیسرا عنوان آج کے سبق کا، آداب المتعلقہ بفہم السورہ۔ کسی بھی سورت کو جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ابھی ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا انداز ہوتا ہے سورت کو سمجھنے کے لیے، سورت میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو یہ وہ خاص چیز ہے بھائی،
اس سے پہلے والی چیزیں تو سابقہ علماء نے تفاسیر میں بیان کی ہیں، لیکن اب جو سبق شروع ہونے لگا ہے نا، یہ وہ خاص علم ہے جو اللہ رب العزت نے وقت کے ولی اور مجدد حضرت امام مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ کھولا ہے، اور انہوں نے اس کو سمجھا ہے، اور پورے قرآن مجید میں ساری زندگی انہوں نے اپنی محنت کر کے آسان طریقے سے لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے، یہ ان کی محنت ہے اور ان کا یہ طریقہ کار ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اچھا ایک بات سمجھ لیں، آداب دو قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں بھائی؟ یہ پہلے ہو گئی ہے بات۔ ایک آداب پورے قرآن مجید کے متعلق ہیں، وہ ہو گئے۔ یہ دوسرے آداب وہ ہیں جو سورت کو سمجھنے کے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، مرکزی مضمون اس کو کہہ لیں، مرکزی خیال کہہ لیں، اور وہ دعویٰ جو ہوتا ہے نا، یعنی ہر سورت میں کوئی ایک آیت یا دو آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری سورت ان ایک دو آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، پوری سورت ان ایک دو آیتوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور ان ایک دو آیتوں کی گویا باقی ساری سورت خدمت کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ سورۃ الانفال ہے، چلیں اس کو لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں اس میں مرکزی بیان کی۔ ایک تو پہلی آیت ہے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت میں اختیار تقسیم کا کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ ایک یہ آیت ہے۔ ایک آگے چل کے سورۃ انفال میں آیت نمبر 39 آتی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اب یہ دو آیتیں ہیں، پوری سورت ان دو آیتوں کی خدمت کرتی ہے۔ پہلی بات پہ اللہ تعالیٰ نے 13 دلیلیں دی، دوسری کے لیے اللہ نے 13 قوانین بیان کیے۔ یعنی وہ جو دعویٰ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ، وہ پوری سورت کی روح ہوتا ہے گویا کہ۔ اور دعوے کی مثال سورت میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح بیج کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ بیج کی۔ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے کومپل نکلتی ہے، وہ تنا بنتا ہے، پھر اس پہ شاخیں لگتی ہیں، پھر اس پہ کلیاں اگتی ہیں، پھر پھول اگتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس سے پھل بنتا ہے، پھر پھل کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ پھل میں گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی میں آگے کیا ہوتا ہے؟ مغز ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بعض درختوں پہ کانٹے بھی لگتے ہیں، پتے اگتے ہیں۔ وہ جو بیج تھا نا، جو زمین کے اندر تھا، اس کا اثر، اس بیج کے ذائقے کا اثر، کیوں بھائی؟ اس کا جو ٹیسٹ ہے، بیج کا جو ٹیسٹ ہے اور جو ذائقہ ہے، وہی اثر پورے درخت کے ہر جز میں، کومپل میں، تنے میں، پتے میں، شاخوں میں، ٹہنیوں میں، پھول کی پتیوں میں، کلیوں میں، اوپر لگنے والے پھل کے اندر گٹھلی میں مغز، ہر چیز تک اس کا کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کالی مرچ کا پودا دیکھ لیں، کالی مرچ کا پودا ہے، الائچی کا پودا ہے، اس کے ایک پتے کو بھی دور لگے ہوئے ایک پتے کو توڑیں گے، آپ اسے چبائیں گے تو آپ کو ذائقہ وہی ملے گا، الائچی کا آئے گا۔ ہر چیز میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ اثر۔ یہی مثال ہے دعوے کی۔ اور ایک دعوے کی مثال اس طرح بھی ہوتی ہے کہ بٹ صاحب جس طرح ماشاءاللہ بارات میں دولہا ہوتا ہے، ولیمے میں آج کل نہیں ہوتا، کل پرسوں میں گیا، پوری شادی ختم ہونے ٹائم آ گیا، کدھر ہیں جی؟ وہ بیوٹی پارلر میں ہیں جی، وہ ابھی تیاری کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی، ہمیں تو ٹائم نہیں ہے، آپ تیاری مکمل کریں۔ سمجھ آ رہی کہ بات؟ بارات میں جیسے کیا ہوتا ہے؟ دولہا، ایسی مثال ہے۔ جی مرد بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ، مرد کسی سے پیچھے ہیں، مردوں کے بیوٹی پارلر بھی بن گئے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ تو دعوے کی مثال سمجھ آئی ہے آپ کو بھائی؟ ٹھیک ہے۔ پوری سورت کا اس دعوے والی آیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ربط ہوتا ہے۔ دعوے کے بعد دوسری چیز سمجھیں، دلیل۔
صورتوں میں دوسری چیز کیا ہوگی؟ دلیل، اس کی جمع ہوتی ہے دلائل۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی ہر صورت میں کوئی نہ کوئی کیا کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے، تو اس دعوے کو اللہ تعالیٰ ڈنڈے کے زور پہ نہیں منواتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعوے کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ دلائل دیتے ہیں۔ دعوے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو منواتے ہیں۔ دلائل کی 4 قسمیں ہیں بڑی۔ کتنی قسمیں؟ دلائل عقلیہ، یہ بات جو میں کرنے لگا نا، قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں آپ کو سمجھ آئیں گی ان 2-3 باتوں سے، سینکڑوں آیات مبارکہ آپ کو نظر آئے گا قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دعویٰ کی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس دعوے کے کیا دے رہے ہیں؟ دلائل۔ تو دلائل کی بڑی قسمیں کتنی ہیں بھائی؟ 4۔ دلائل عقلیہ، دلائل عقلیہ محضہ، کیا یعنی چلیں پہلے دلائل عقلیہ محضہ 1، نمبر 2 دلائل عقلیہ اعترافیہ، دلائل عقلیہ اعترافی، دلیل عقلی اعترافی بھی کہتے ہیں اس کو۔ نمبر 3 دلیل وحی، دلیل وحی۔ نمبر 4 دلیل نقلی، دلیل نقلی۔ یہ نقلی اصل کے مقابلے میں نہیں ہے، جو اصلی نقلی ہوتی ہے، یہ نقلی نقل سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہاں، واقعات کو اللہ تعالیٰ جو نقل کرتے ہیں۔ دلیل کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4۔ دلیل عقلی محض یا عقلیہ محضہ، جو بھی لکھ لیں، دلیل عقلی محض، دلیل عقلی اعترافی، دلیل وحی، دلیل نقلی۔ یہ بڑی ایک تقسیم ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ان کو سمجھیں، یہ چاروں چیزیں یہ کیا ہیں؟ نمبر 1 دلیل عقلی محض۔ دلیل عقلی محض وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایسی بات کر دیتے ہیں، آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو ماننے پہ مجبور ہوتا ہے، زبان سے بولے نہ بولے، اس کے پاس انکار کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ ایسی دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی محض۔ عقل انسانی، جس کا عقل ٹھیک ہے نا، وہ مانے گا کہ بات بالکل اسی طرح۔ قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات مبارکہ ایسی ہیں۔ کتنی میں نے بولا؟ جن آیتوں میں، توجہ بھائی، اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر کریں، اب ذرا سمجھنا، جن آیتوں میں اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، پیدائش کا، انسان کی پیدائش کے مرحلوں کا ذکر کرتے ہیں، زمین کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، آسمان، کتنی سینکڑوں آیات ہیں کہ نہیں؟ آسمان کی تخلیق کا اللہ ذکر کرتے ہیں، بارشوں کا، بارشوں کے برسنے کا، موسموں کی تبدیلی کا، ٹھیک ہے، فصلوں کے اگنے کا اور نباتات اگنے کا اور ان چیزوں کا، بارش برسنے کا وغیرہ وغیرہ، انسانوں کی تخلیق کا، جتنی چیزوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں، اور ان آیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلائل عقلیہ۔ اللہ یہ کسی چیز پر کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ کوئی بات سمجھانے کی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اللہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ عقل مانتا ہے یا نہیں؟ جس رب نے یہ پوری کائنات بنا لی ہے، وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ جس اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پہلی بار پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اب اس کا کوئی بندہ جواب دے سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ہم چورا چورا ہو جائیں گے مرنے کے بعد، ہڈیوں کی بھی خاک اڑ جائے گی، ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر ارشاد فرما دیں، یحیی الذی فطرکم اول مرہ، وہ تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کی ہے۔
تو قرآن مجید کی سینکڑوں آیات مبارکہ جن میں خالص عقلی بات کی گئی ہے، ان آیات کا عنوان کیا ہوگا وہاں پہ؟ دلیل عقلی. بولو، دلیل عقلی. اب یہ سورۃ البقرہ بالکل کھولیں ذرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21. یہ دلیل عقلی محض ہے. کیا ہے؟ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کی مثال ہے یہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو، عبادت کو. اعبدوا ربکم یہ دعویٰ ہے بھائی، دعویٰ تو سن لیا نا، یہ مرکزی آیت ہے یہ اعبدوا ربکم سورۃ البقرہ کی. انشاءاللہ جب آئیں گے تو پتہ چلے گا. اعبدوا ربکم یہ دعویٰ ہو گیا، اے انسانوں عبادت کرو تم خالص اپنے رب کی. آگے 5 دلائل ہیں، اور وہ دلائل ایسے ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کوئی جھٹلا کے دکھائے تو صحیح. نمبر 1، الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب کوئی بندہ اس کو جھٹلائے کہ میں پیدا نہیں ہوا. الذی خلقکم، تمہیں پیدا کیے. آگے والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے. عام تفسیروں کے مطابق یہ کہ تمہارے ماں باپ. اب کوئی انکار کرے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، کر کے دکھائے کوئی. ہر ایک مانتا ہے نا کہ میں بھی پیدا ہوا ہوں، اور پھر میرے ماں باپ بھی کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں. اچھا آگے جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ وہ ذات ہے. الذی وہ اللہ وہ ذات ہے. جعل جس نے بنایا، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو. الارض زمین. کوئی انکار کرے زمین کا کہ نہیں زمین کوئی نہیں اللہ نے بنائی، تو کھڑا کس پہ ہے، بیٹھا کس پہ ہے تو الارض زمین کو پیدا کی. آگے والسماء بناء، اور آسمان بنائے اللہ نے چھت. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وانزل من السماء ماء، اور برساتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش، بادلوں سے اللہ بارش برساتے ہیں. کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان بارشوں کے ذریعے سے اخرج بہ من الثمرات، پھل نکالتے ہیں تمہیں روزی دینے کے لیے. تو یہ اس طرح کی آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل عقلی محض. خالص عقل سے اللہ تعالیٰ عقل کو ٹچ کرتے ہیں سیدھا. اچھا بھائی دوسری قسم کون سی ہے؟ دلیل عقلی اعترافی. قرآن مجید میں 20 آیات ہیں، کیا کہہ رہا ہوں، جن میں اللہ رب العزت مشرکین سے اور منکرین سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب دو. یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، اور وہ آگے سے جواب دینے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا 20 آیات مبارکہ ہیں، میں 2-3 ہی نکلوا سکوں گا، وقت کم ہے. ان آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل عقلی اعترافی. یعنی مخاطب کیا کر رہا ہے؟ اعتراف کرنے پہ مجبور ہے. سمجھ آ کے چلیں، چلتے چلتے 11واں پارہ سورہ یونس. یہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں آج سمجھ آ جائیں گی اور آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آیت نمبر ہے جی 31 سورہ یونس. جی قل من یرزقکم، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس یہ قرآن مجید ہیں بیاض والے تو سائڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا دلیل عقلی اعترافی. سمجھ آیا؟ اب دیکھنا، قل فرما دیں. قل کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اب یہ بتاؤ کہ یہ جو قل آپ فرما دیں اس کو سیکھنے کے لیے کتنے علموں کی ضرورت ہے؟ 14. ہاں یہی مشہور ہے لوگوں میں کہ قرآن سیکھنے کے لیے تو قرآن عام بندوں کو سمجھ نہیں آ سکتا. یہ شیطانی وسوسے ہیں، وسواس الخناس کے لوگوں میں یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو پہلے گرامر سیکھنی پڑتی.
پہلے اتنا کچھ مطلب کہ یہ وہ فلاں فلاں قرآن، وہ تو اس 8 سال لگتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، عوام کے لیے یہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ مقصد ان کا کیا ہے کہ لوگ قرآن کے قریب نہ آئیں، قرآن کے قریب آ گئے تو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن آسان ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کو شاید ہمارا صبر پسند آ گیا یا کیا، عوام نے الحمدللہ قرآن مجید ہاتھوں میں اٹھانا شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ پنجاب کے لوگوں میں بھی شوق آ رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کا کیا پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ پنجاب کے علماء کو بھی توفیق دیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ وہ علماء کے لیے دعا کیا کریں، ایسے نہیں کہ بس انہی سے دعا کروا دیں، انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے دعائیں کرنے کا، ہے جی۔ ہر ایک دوسروں کے لیے کیا کریں، علماء عوام کے لیے دعا کریں، اور عوام زیادہ دعا علماء کے لیے کریں۔ سمجھ آئی؟ یہ انجن ہے نا، عوام جو ہے نا وہ زیادہ دعا کرے علماء کے لیے کہ اللہ کرے یہ انجن سیدھا رہے، یہ ڈرائیور ٹھیک رہیں، تاکہ یہ ہمیں سیدھے منزل پر لے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو اس لیے میں نے یہ بات ویسے کی کہ قرآن کا ترجمہ آسان ہے، انشاءاللہ چند دن آپ دیں گے۔ میں نے پہلے اس درس میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 10 دن کا یہ سمجھو پیریڈ ہوتا ہے، یہ جو جتنا ہم روز کا گھنٹہ 2 3 4 دیتے ہیں نا، تو یہ پورے سمجھیں کہ سال کے کتنے دن بنتے ہیں، 240 گھنٹے بنتے ہیں بس، تو 240 گھنٹے، ٹھیک ہے، تو یہ 10 دن بنتے ہیں۔ 10 ضرب 24، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، 24 نا، تو 10 ضرب 24 کر لو، 240 گھنٹے، 10 دن۔ تو انشاءاللہ ان میں ہی آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہو، اور آپ کو اتنا فائدہ ہو کہ دنیا اور آخرت سمر جائے۔ تو یہ دیکھیں، قل کیا مطلب ہے، آپ فرما دیں۔ یہ ایک قل آپ کو آ گیا نا، تو یہ 224 لفظ قرآن کے آپ کو آ گئے۔ کتنے؟ 224 مرتبہ قرآن مجید میں قل کا لفظ آیا، آپ فرما دیں۔ قل، آپ فرما دیں، من یرزقکم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں جی مشرکین مکہ سے، من یرزقکم، کون روزی دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض، آسمان و زمین سے روزیاں کون دیتا ہے، آسمان سے روزی کا سبب اترتا ہے بارش، کون برساتا ہے، کون برساتا ہے یہ بارش، کون برساتا ہے، ایک سوال۔ زمین سے رزق کون دیتا ہے، دوسرا سوال۔ امن یملک السمع، کون مالک ہے کانوں کا، والابصار، آنکھوں کا، ومن یخرج الحی، اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ٹھیک ہے، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیریں کرتا ہے، الامر، سارے معاملات اور سارے کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے۔ تو آگے کیا لکھا ہے، فَسَيَقُولُونَ، پس وہ جواب دیں گے اللہ، کہ یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں جی، مشرکین کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو پھر کہیں نا، فقل، آپ فرما دیں، افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو، کیوں اللہ کے ساتھ تم نے سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اصل میں اس صورت میں نا سفارشیوں کا خاص آپریشن ہے، ٹھیک ہے، سفارشی بنانے والوں کا کیا ہے، خاص آپریشن ہے۔ آپ اگر ایک صفحہ پیچھے آئیں نا تو اس صورت کا دعویٰ آپ دیکھ لیں گے، مرکزی آیت ہے یہ۔ ویسے تو دعویٰ جو ہے نا اس صورت کا، وہ آیت نمبر اس میں ہے 3 میں، آیت نمبر 3 میں دعویٰ صورت ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھیں سورہ یونس کی، خیر ہے ایک صفحہ اور پیچھے آ جائیں، آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، پوری صورت ماشاءاللہ جنہوں نے پچھلے سالوں میں سورۃ یونس پڑھی انہیں پتہ ہے ہر آیت اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارا اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دنوں کی مقدار میں، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوئے، ٹھیک ہے، اور کنٹرول سنبھالا دنیا کا، یدبر الامر، خود تدبیر کرتے ہیں اللہ تمام معاملات کی، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارشی، نہیں ہے، ہاں یہ جو انہوں نے سفارشی بنائے ہوئے تھے، یہ نہیں ہے کہ سفارش نہیں ہے، سفارش تو ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بعد ہے۔ وہ اجازت نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بس رب جانے اور فلاں جانے، لات منات جانے اور اللہ جانے۔ آج کل عقیدہ ہے کہ رب جانے تو حسین جانے، رب جانے اور علی جانے یا علی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے عقیدے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی سفارش کا رد کر رہے ہیں جس کو کبھی ہماری تفسیر کے میں کہا جاتا ہے شفیع قہری، یعنی ایسی کوئی ہستیاں ہیں کہ اللہ مجبور ہے گویا ان کی بات ماننے پہ، معاذ اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا، اللہ اپنے پیاروں کی بات ٹال نہیں سکتا۔ یہ خالص کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر، جی یہ کفر ہے، کیونکہ جو یہ کہے نا کہ بھائی کچھ ہستیاں ایسی ہیں اللہ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اس نے اللہ الصمد کا انکار کیا ہے۔ اس کا انکار کیا؟ اللہ الصمد کا انکار کیا ہے۔ صمد وہ ذات ہوتی ہے جو کسی سے مجبور نہ ہو، جی، اور جو کسی سے مجبور ہو جائے وہ کیسا اللہ ہے؟ وہ کیسا اللہ ہے جو کسی سے مجبور ہو جائے، اور جس کو مردے زندہ کرنے پڑ جائیں اور جس کو روحیں بھیجنی پڑ جائیں اور جو مجبور ہو جائے کسی کے ہاتھوں، نہ بھائی نہ، اللہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تو وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی زبردستی سفارشی نہیں، ما من شفیع۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے اگر آئیں تو آیت نمبر 18 میں دیکھیں، ایک صفحہ پلٹ کے آئیں، آیت نمبر 18 میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہوا ہے۔ ویسے وہ ابھی ہم وہی آیات نکال رہے ہیں نا جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ کتنی ابھی اور آیتیں میں نے نکلوانی ہیں بھائی، یہ چلتے چلتے یہاں پر رکے ہیں تھوڑا سا، اعترافی والی آیات ابھی ہم نے اور بھی دیکھنی ہے، لیکن یہ دیکھیں ان کا شرک کیا ہے۔ سب کچھ اللہ کے لیے بہت کچھ مان کے بھی عقیدہ کیا ہے، پھر بگڑے وہ کہاں سے تھے اور وہ کہاں سے ڈی ٹریک ہوئے ہیں وہ دیکھیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو انہیں نقصان نہیں دے سکتی اور انہیں نفع نہیں دے سکتی۔ وَيَقُولُونَ، عبادت وہی 3 قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، پکار کرتے ہیں، رکوع سجدہ قیام کرتے ہیں وغیرہ، اور نظر نیاز دیتے ہیں، عبادت کی ساری قسمیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور آج بھی بدقسمتی سے بڑے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہستیاں، یہ اللہ کے پیارے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے ساری 40 سال جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، انہوں نے فلاں کیا ہے، انہوں نے فلاں کیا ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے سامنے، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، ہم ان کے مرید ہیں اور ہم نے دربار بنوایا اور خدمت کی ہے اور یہ کیا اور وہ، یہ ہمیں اللہ کے دربار میں بچا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ کیا؟ قل، فرما دیں، اتنبئون اللہ، اچھا تم بتا رہے ہو، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں جانتا کہ کوئی ایسا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو جو ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، جو ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ بما، ان سفارشیوں کے وجود کی، بما، ان سفارشیوں کے وجود کی، لا یعلم، جنہیں اللہ نہیں جانتے آسمان و زمین میں، سبحانہ، توبہ توبہ، وتعالی، اللہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون، ان سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب شریک ٹھہرانا سمجھ آ گیا؟ جی، اللہ کے سامنے کسی کو واسطہ وسیلہ ڈالنا، یہی تو مشرکین مکہ کا کیا تھا بھائی؟ شرک تھا۔ اچھا، ابھی دلائل عقلیہ اعترافیہ اور نکلوانے ہیں، سب پارہ نمبر 18 کھولیں، پارہ نمبر
18 سورت مومنون آیت نمبر 85 صفحہ نمبر ہے 314. شاباش دھیان سے سنا کریں, جلدی نکال لیا کریں. آپ کو کچھ انداز تو سمجھ آئے نا قرآن مجید کس طرح بات کرتا ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. قل آپ فرما دیں لمن الارض, یہ قل کون کس کو خطاب ہے؟ نبی علیہ السلام. اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھیں لمن الارض, یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین یہ مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے, یہ زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا, اور جو کچھ زمین میں ہے اس کے بسنے والے وہ کس کی ملکیت ہیں؟ ان کنتم تعلمون, اگر جانتے ہو تو بتاؤ. آگے کیا ہے؟ سایقولون, سین آتا ہے جلد کے لیے. کس کے لیے؟ جلد کے لیے. فوراً جواب دیں گے اللہ للہ, یہ زمین کس کی ہے جی؟ فوراً کہیں گے اللہ کے لیے. قل آپ فرما دیں فلا تذکرون, پھر کیوں نہیں سمجھتے, سبق کیوں نہیں لیتے؟ آگے مر رب السماوات سب, یہ ساتوں آسمان کس کے ہیں؟ ورب العرش العظیم, یہ عرش عظیم کس کا ہے؟ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ تو فوراً کیا کہیں گے؟ للہ, جی اللہ نے بنایا, جی آسمان زمین اللہ نے بنایا. اچھا قل فرما دیجیے فلا تتقون, ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ آگے دیکھو قل یہ سب دلائل عقلیہ کیا ہیں؟ اعتراف, وہ اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں. اسی طرح آگے قل فرما دیں من بیدہ ملکوت کل شیء, کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار. اندازہ لگاؤ, آج کل تو لوگ ادھر ہی غلط ہو گئے ہیں. مشرکین مکہ تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے مان رہے ہیں؟ کس کے ہاتھ میں؟ من بیدہ, کس کے ہاتھ میں؟ ملکوت کل شیء, ہر چیز کا اختیار. وہو یجیر, اور وہی پناہ دیتا ہے. پناہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. ولا یجار علیہ, اور کون سی وہ ہستی ہے جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے؟ سیقولون للہ, جی اللہ, یہ کام صرف اللہ کے ہیں. اچھا قل آپ فرما دیں فانا تسحرون, پھر کہاں سے تم پہ جادو چلتا ہے؟ سمجھ آ گئی. اسی طرح بھائی 21واں پارہ, 21واں پارہ بالکل ابتدائی صفحے ہیں. سورت روم ہے, روم. اوے روم کیوں بولا ہوئے؟ روم نہیں, عنکبوت ہے. ایسے بٹ صاحب غلط کروا رہے. سورت العنکبوت 324, یہی 21ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے. 364 صفحہ ہے نا. یہاں پہ ہیں کچھ دلائل اعترافیہ, حاشیے پہ لکھا ہوگا دلائل عقلیہ اعترافیہ. 21واں پارہ اس کا دوسرا صفحہ, آیت نمبر ہے 61. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور والا ان, اور البتہ اگر. واو کا معنی ہوتا ہے اور, واو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور. لام زبر لا کا معنی ہوتا ہے البتہ. ایک ہوتا ہے لا, وہ نہیں, لام زبر لا البتہ. ان اگر, والا ان اور البتہ اگر, سألتہم آپ ان سے پوچھیں, من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمان و زمین, آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہیں؟ وسخر الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا ہے؟ اس پر قدرت اور کنٹرول دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو, دیا کہ نہیں دیا؟ سورج کی شعاعیں پکڑ لی ہیں انہوں نے یا نہیں پکڑ لی؟ سولر جو لگاتے ہو, سورج کو مسخر کر دیا ہے نا, سورج کی شعاؤں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے. چاند والا بھی ابھی سولر ہونا چاہیے ہے. وسخر الشمس والقمر, ابھی ان کو پتہ نہیں چلا اس کا. وسخر الشمس والقمر, اور قابو میں کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے سورج اور چاند. یہ کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی ہیں, جس نے سورج چاند کو انسان کے بس میں کیا ہے؟ تو فوراً کیا جواب دیں گے؟
لا یقولن فوراً کہیں گے جی اللہ نے کیا. اچھا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پھر کہاں سے بہک جاتے ہیں. ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت دیکھیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل کس نے نازل کیا ہے. کس نے نازل کیا ہے. کون اتارتا ہے. من السماء اوپر سے بادلوں سے. آسمان سے یعنی اوپر سے بادلوں سے. ماء بارش. فاحیا بہ الارض اور تازہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو. من بعد موتیا زمین کے منجر ہونے کے بعد. تو لیقولن اللہ کہیں گے جی ضرور جواب دیں گے اللہ. یہ کام اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اس طرح کی آیات کو دلائل عقلیہ اعترافیہ. ایک صورت چھوڑ کر اگلی صورت آتی ہے لقمان اسی پارے میں. اس کی ایک آیت دیکھ لیں پھر یہ ختم کرتے ہیں. سورۃ لقمان آیت نمبر 25. وہی آیت ہے پھر آئیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ صفحہ نمبر 373 سورہ لقمان. تخلیق کے 6 دن کون سے ہیں. اتوار سے شروع ہوا ہے جی. یہ بات ویسے آ جائے گی آگے. سوال پوچھ رہے ہیں اتوار سے. اتوار سوموار زمین کا مادہ بنا. ٹھیک ہے جی. اتوار سوموار کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کیا بنایا مادہ مٹیریل. ٹھیک ہے اور منگل بدھ کو پہاڑ بنائے اور اس میں روزیاں رکھی. ٹھیک ہو گئے. جمعرات جمعہ آسمان. جمعرات جمعہ کو آسمان کی کیا ہوئی تخلیق ہوئی. جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب تک آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تخلیق ہوئی. ٹھیک ہو گئے. اور پھر وہ جو زمین کا ایک مادہ بنایا تھا سمجھ آ گئی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا. ٹھیک ہے آسمان کی تخلیق کے بعد مادہ وہ جس طرح مستری بناتے ہیں نا ایک مسالہ. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. اچھا دیکھ رہے ہیں آپ آیت نمبر 25. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ہفتے کے دن کچھ نہیں ہوا. ہفتے کا دن یوم السبت چھٹی کا دن ہے. 6 دنوں میں اللہ نے کائنات. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور بتا اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمان و زمین تو جواب دیں گے اللہ. بہرحال بھائی یہ مکمل کریں. دلائل کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں کل 4. پہلی کون سی ہے دلیل عقلی محض. دوسری دلیل عقلی اعترافی جو آپ نے دیکھ لی ہے. تیسری ہے جی دلیل وحی. تیسری کون سی ہے بھائی دلیل وحی. دلیل وحی وہ ہوتی ہے جس میں داعی یعنی بیان کرنے والا دعوت دینے والا وہ یہ کہے کہ بھائی میرا بس نہیں چلتا اس مسئلہ کو چھوڑنے پہ. میں مجبور ہوں اس مسئلے کی دعوت پر. میں مأمور ہوں. مجھے حکم دیا گیا ہے. میں اپنی طرف سے نہ تبدیلی کر سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں. مجھے اس کا کیا دیا گیا ہے حکم اور میں پابند ہوں. ایسی آیتیں بہت سی آیتیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی امرت انما انا امرت. تو ان سب دلائل کو ان آیات کو کیا کہا جاتا ہے دلیل وحی. کیا کہا جاتا ہے نکالنے کی ضرورت نہیں. سورۃ زمر آیت نمبر 11. سورۃ زمر میں یہ زیادہ ہے لکھ لیں بس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں. سورۃ زمر آیت نمبر 11 اور سورۃ اعراف آیت نمبر 163. 163. کتنی قسم کی دلیلیں ہو گئیں 3. چوتھی دلیل نقلی. قرآن مجید میں سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں. توجہ کرو بھائی دیکھیں ماشاءاللہ سینکڑوں درجنوں بیسیوں آیتوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ترتیب. سینکڑوں آیات مبارکہ قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات نقل کیے ہیں. کیا کیے ہیں کوئی دعویٰ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں سورت کے شروع میں اور پھر اس پر انبیاء کے واقعات کو نقل کرتے ہیں. تو جتنی آیات واقعات والی ہیں قصص
انبیاء کرام کے قصص یا قصص واقعات بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں، ان سب آیات کا ٹائٹل اور عنوان کیا ہوتا ہے؟ دلیل نقلی. دلیل نقلی از یوسف علیہ السلام، دلیل نقلی از ہود علیہ السلام، دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام، وغیرہ وغیرہ. او بھائی سمجھ آئی؟ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں، ورنہ اگر کہانی سنانی ہو یا واقعہ سنانا ہو تو اللہ رب العزت ایک جگہ پہ کر دینا ذکر، ہر صورت میں آ جاتا ہے، وہ اس جگہ پر اس کا اس دعوے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق اور ربط ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں فضول میں کوئی واقعہ آ جاتا. اب آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابلیس کا، آدم علیہ السلام کا، مسٹر ابلیس کا، یہ 7 دفعہ قرآن میں آئے. کتنی دفعہ ہے؟ 7 دفعہ. بھئی ایک دفعہ کافی تھا. وہی واقعہ بات ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا؟ پوری صورتیں بھی آئی ہیں. آراف، سورۃ الاعراف میں ہے. ہود میں کتنا لمبا واقعہ نوح علیہ السلام کا ہے. پھر پوری مستقل سورت نوح ہے. سورت شعراء میں ہے. ایسے بے مقصد نہیں آئے ہوئے ہیں یہ واقعات. ان واقعات کا دعوے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس ہر صورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے، کوئی کنیکشن ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ جی. اچھا، تو ان آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلائل نقلیہ. یہ 4 قسم کی دلیلیں ہوں گی جو دعوے کے اوپر اللہ رب العزت دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ دلیل عقلی محض، دلیل عقلی اعترافی، دلیل وحی، اور پھر دلیل نقلی واقعات والی آیتیں. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ دلیل نقلی ہے نا، اس کی ڈھیر ساری قسمیں ہیں. کبھی تو یہ دلیل نقلی انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ دیں گے، انبیاء کرام کے واقعات. کبھی دلیل نقلی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دیں گے. کس سے دیں گے؟ فرشتوں سے. کوئی بات ہے، فرشتے بھی اس کی گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید میں ذکر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب ہم پڑھتے پڑھتے وہاں جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از ملائکہ. یہ فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں کی دلیل نقل کی. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عاجز مخلوق ہیں، ہم تو اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پہ اتر بھی نہیں سکتے. وما نتنزل الا بامر ربک. تو کبھی کبھی دلیل نقلی کیا ہوگی؟ من الانبیاء السابقین، سابقہ نبیوں سے. کبھی دلیل نقلی ہوگی من الملائکہ، فرشتوں سے. کبھی دلیل نقلی ہوگی، یہ دلیل نقلی کی قسمیں ڈھیر ساری، من الجنات، جنات سے. قرآن مجید میں جنوں کے بھی واقعات ہیں. جن گواہی دیں گے کہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہم آج کے بعد کسی اور کی پناہ نہیں مانگیں گے، پہلے ہم پناہ مانگا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. جنات کے واقعات پوری صورت ہے قرآن مجید میں، سورۃ الجن. وہ پوری صورت کیا ہے؟ دلیل نقلی از جنات. اسی طرح سورۃ الاحقاف میں بھی ٹھیک ہے جنات کا ذکر ہے. تو دلیل نقلی از جنات. کبھی دلیل نقلی پہلی آسمانی کتابوں سے آئے گی. کس سے آئے گی؟ پہلی آسمانی کتابوں سے. من الکتب السابقہ. پہلی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ تورات کی کوئی بات ذکر کریں گے. آج کے سبق میں شروع میں ہم نے پڑھی ہیں تورات کے حوالے، انجیل کے حوالے. تو اس موقع پہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ بات جو ہے یہ دلیل نقلی از انجیل، دلیل نقلی از تورات، دلیل نقلی از زبور، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں بھی آئیں گی. اسی طرح کبھی دلیل نقلی اللہ رب العزت لائیں گے پہلی امتوں کے علماء سے. کس سے؟ قرآن مجید میں ذکر ہوگا. اللہ رب العزت ایک جگہ فرمائیں گے نبی علیہ السلام کو کہ آپ فرما دیں کہ تم مجھے رسول نہیں مانتے ہو، نہ مانو. اللہ بھی گواہ ہے. ومن عندہ علم الکتاب. اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے علماء، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی گواہ ہیں. سمجھ آئی؟ جی. کبھی دلیل نقلی آ جائے گی پرندوں سے. کن سے؟
کسی پرندے کی تقریر اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پوری تقریر قرآن میں کوٹ کر دیتے. ہد ہد پرندہ، کون سا پرندہ؟ ہد ہد پرندہ. سورۃ النمل میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 19ویں پارے میں. پوری تقریر جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کی، اللہ نے پوری تقریر کو کیا بنا دیا؟ قرآن بنا. تو وہاں ہم کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از ہد ہد، دلیل نقلی از مولانا ہد ہد. اللہ نے ہد ہد دیکھا ہے آپ نے کدھر دیکھا ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا ہے، وہ ادھر آبادیوں میں نہیں آتا. اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے، شہروں میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ کلغی سجائی ہوئی ہے اونچی ایسے. اس نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے. یہ اس لائق ہے کہ اس کے سر پہ امامہ ہونا چاہیے. امامے سے دھوکہ نہیں کھانا. آج کل بڑے لوگوں نے امامے پہنے ہوئے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا، بڑے پرانے زمانے کا شعر، آج پتہ نہیں کیسے یاد آ گیا، کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم. یہ جو اسے بل دیتے ہیں نا، اس کو پیچ بولتے ہیں نا. دستار، امامے کو دستار کہتے ہیں. دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ہم بڑے نیک لوگ ہیں. پگڑی باندھنے سے بندہ نیک ہوتا ہے تو پھر سکھ سب سے زیادہ نیک، کیونکہ ان کا قومی نشان کیا ہے؟ ان کے ہاں فرض ہے، ان کے ہاں یہ فرض ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ظاہری حلیے پہ ٹھیک ہے، ایسے اماموں پہ، ایسی چیزوں پہ دھوکہ نہیں کرنا. معیار عقیدہ توحید ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ دلیل نقلی لائیں گے ہد ہد پرندے سے، ٹھیک ہے. کبھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں دلیل نقلی لائیں گے پہلی امتوں کے اولیاء سے، من عباد الصالحین، پہلے زمانے کے نیک لوگوں سے. قرآن مجید نے بڑے نیک لوگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں. اولیاء اپنی اپنی امتوں کے جو کیا تھے؟ اولیاء. سورہ یاسین میں ایک بہت بڑے ولی کا ذکر ہے، حبیب نجار. کیا نام تھا ان کا؟ جن کو شہید کر دیا گیا، پیٹ پھاڑ دیا گیا جن کا. آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں یہ واقعہ ہے. ان کی پوری تقریر جو انہوں نے نزا کے عالم میں کی ہے، قوم کے سامنے آخری تقریر کی ہے، اللہ نے پوری کو سورۃ یاسین میں بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ دلیل نقلی از حبیب نجار، دلیل نقلی من اولیاء السابقین. اسی طرح یہ جو ابھی سورۃ لقمان کھولی ہے، سورۃ لقمان جو کھولی ہے، ابھی آپ نے کھولی ہے سورۃ لقمان، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو نصیحت، پورا رکوع وہ کیا ہے؟ دلیل نقلی از لقمان، از حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ. اسی طرح دلیل نقلی آئی ہے سورۃ مؤمن میں. کس میں؟ سورۃ مومن جو آج کھولی تھی، سورۃ مومن. تو اس میں ایک رجل مومن کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ رجل مومن کا. اس کی تقریر 3 رکوع اللہ نے بیان کی ہے. فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا وہ. موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہو، ان کے ڈیتھ وارنٹ نکالے ہیں تم نے. کیوں نکالے ہیں ان کے ڈیتھ وارنٹ؟ ان کا قصور کیا ہے؟ پوری تقریر اس کی جو فرعون کے سامنے اس نے کی ہے، اللہ نے کیا بنا دیا؟ قرآن. اور وہ دلیل نقلی از رجل مومن. ان پورے 3 رکوعوں کو ہمیں